السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو ہم NCERT کی بک جو ہے جان پہچان حصہ سوم 8 کلاس کی بک ہے، اس کے چیپٹرز جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے جو BPSC ایگزام میں جو چیپٹرز شامل ہیں اور اسٹیٹ ایگزام میں جو ہے ابھی ہم وہ سارے چیپٹرز دیکھ رہے تھے۔ پہلے ہم سارے چیپٹرز دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سے ہم MCQs جو ہے وہ سالو کریں گے پوری بک کے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہیں تو ایجوکیشن فار آل چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو چیپٹر ہے جو آگے کا ہے وہ ہے سید مشتاق علی۔ یہ چیپٹر جو ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ سید مشتاق علی ہمارے ملک کے مایہ ناز کرکٹ کھلاڑی تھے۔ ان کی پیدائش اندور میں 1914 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد ہولکر اسٹیٹ میں ملازم تھے۔ بچپن ہی سے مشتاق علی نے کرکٹ میں اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے حیدرآباد کے کرکٹ ٹورنامنٹ میں ایک ہیٹ ٹرک لی اور 65 رن بنائے، یعنی کہ 65 رن بنائے تو لوگ چونک پڑے۔ اس طرح ان کے لیے فرسٹ کلاس میچ کھیلنے کا دروازہ کھل گیا۔ مشتاق علی اندور کی ہولکر ٹیم کی جانب سے رنجی ٹرافی میچوں میں حصہ لینے لگے۔ کرنل CK نائیڈو اس زمانے میں ہولکر ٹیم کے کپتان تھے۔ مشتاق علی کو ہندوستان کے مختلف مقامات پر کھیلنے کا موقع ملا۔ وہ دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے اور بائیں ہاتھ سے گیند پھینکتے یا بالنگ کرتے۔ ان کے کھیلنے کا انداز دوسروں سے الگ تھا۔ ان کی خود اپنی ایک الگ تکنیک تھی۔ آگے بڑھ کر کھیلنا، قدموں کا توازن برقرار رکھنا، ان کا کلائی موڑتے ہوئے گیند کو باؤنڈری کا راستہ دکھا دینا۔ تکنیک بولتے ہیں یہاں پر، یعنی کہ ٹیکنیک تھی ان کی، مطلب ایک طریقہ تھا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ برقرار رکھنا اور کلائی موڑتے ہوئے گیند کو باؤنڈری کا راستہ دکھا دینا ان کے کھیل کی خصوصیات تھی۔ اپنے کھیل میں وہ کبھی گھبراہٹ اور دباؤ کا شکار نہیں ہوئے۔ خطرہ مول لے کر کھیلنا ان کی فطرت تھی۔ جلدی انہوں نے ایک بلند حوصلہ بلے باز کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لی۔ اپنے خاص انداز کی وجہ سے وہ عوام میں مقبول ہو گئے۔ عوام یعنی لوگوں میں مقبول ہو گئے۔ 19 سال کی عمر میں ٹیسٹ میچ کے لیے مشتاق علی کا پہلی بار انتخاب ہوا۔ پھر 1936 عیسوی میں انگلستان کا دورہ کرنے والی ٹیم میں انہیں شامل کر لیا گیا۔ یہیں لارڈس کے میدان میں پہلی بار کھیلتے ہوئے انہوں نے سنچری بنائی۔ یہ ان کے کھیل کا بہترین دور تھا۔ وہ اپنے پورے فارم میں تھے۔ مانچسٹر کی دوسری اننگز میں مشتاق علی اور وجے مرچنٹ نے مل کر 135 منٹ میں 192 رن بنائے، یعنی کہ 192۔ تو انگریز حیرت میں پڑ گئے۔ مشتاق علی 112 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ان کی بلے بازی دیکھ کر ایک انگریز مبصر یعنی دیکھنے والے نے کہا کہ رانجی اور دلیپ سنگھ کے دیس میں ایک جادوگر بلے باز آیا ہے۔ ان کے دیس سے ایک جادوگر بلے باز آیا ہے۔ ہندوستان میں وہ اپنے کھیل کی وجہ سے مقبول تھے ہی، انگلستان بھی ان کے فن کا مداح ہو گیا۔ مشتاق علی کے نزدیک اسپورٹس مین اسپرٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ اخیر عمر تک وہ کھلاڑیوں کو صحیح جذبے کے ساتھ کھیلنے کی تلقین کرتے رہے۔ تلقین یعنی کہ کہتے رہے۔ انگلستان میں سرے کاؤنٹی کے خلاف اوول میدان پر کھیلتے ہوئے انہوں نے کھیل کے جذبے کی شاندار مثال پیش کی اور میچ میں وہ سلپ میں کھڑے تھے۔ ایک گیند بلے باز کے بلے کو چھوتی ہی ان کے کچھ آگے کی طرف آئی۔ گیند کی زمین پر پڑتے ہی انہوں نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ لوگ سمجھے کیچ پورا ہو گیا۔ امپائر نے انگلی اٹھا دی۔ مشتاق علی کی ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر امپائر، کیچ صحیح نہیں ہوا۔ میں نے گیند زمین سے اٹھائی تھی۔ مشتاق علی کے اس قدم کو بہت سراہا گیا۔ ہندوستان کے کھیل کا وقار بڑھ گیا۔ کرکٹ کو شاید اسی لیے جنٹل
مینس گیم یعنی جنٹل مینس گیم کہتے ہیں۔ ہندوستانی عوام میں مشتاق علی اتنے مقبول ہو گئے تھے کہ لوگ خاص طور پر ان کا کھیل دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ 1944 یعنی 1944 عیسوی میں ممبئی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے انہوں نے دونوں اننگز میں ایک ایک سنچری بنائی۔ ان کا کھیل دیکھنے کے لیے میدان تماشائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ دوسری اننگز میں ان کے آؤٹ ہونے پر میدان خالی ہو گیا، حالانکہ کھیل جاری تھا۔ اسی طرح 1946 یعنی 1946 عیسوی میں کولکتہ میں ایک ٹیسٹ میچ کے لیے ان کا انتخاب نہیں ہوا تو عوام نے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشتاق نہیں تو میچ نہیں، نو مشتاق نو میچ۔ اس وقت دلیپ سنگھ سلیکٹر تھے، یعنی وہ سلیکٹ کرتے تھے۔ عوام کے اصرار پر انہوں نے مشتاق علی کو کھیل میں شامل کر لیا۔ مشتاق علی نے فرسٹ کلاس میچوں میں 12,660 رن بنائے، ان میں 30 سنچریاں شامل ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے وہ صرف 11 ٹیسٹ کھیل سکے، جن میں انہوں نے 612 رن بنائے۔ مشتاق علی کے کردار کی تعریف ہر ایک نے کی ہے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کھیلتی رہتی ہے۔ خوش مزاجی ان کے کردار کی ایک خوبی تھی۔ وہ ہر ایک سے خلوص سے ملتے تھے، بہترین لباس پہنتے، مختلف قسم کے جوتے پہننے کا انہیں بڑا شوق تھا۔ لمبے قد، خوبصورت اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ شائستہ، صاف گو، وفادار اور سچے انسان تھے۔ اپنے کارناموں پر انہیں ناز ضرور تھا، مگر وہ مغرور نہیں تھے۔ عوام کے اس چہیتے کھلاڑی نے ہمیشہ لوگوں کی خوشی اور دلچسپی کا خیال رکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ کرکٹ کے کھیل کو عوام کے قریب لانے میں انہوں نے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات کے سلسلے میں حکومت ہند نے 1964 یعنی 1964 عیسوی میں انہیں پدم شری کا اعزاز پیش کیا، یعنی ایوارڈ دیا۔ ملبورن کرکٹ کلب نے انہیں حیاتِ رکن بنایا۔ انہیں وزڈن ایوارڈ اور سی کے نائیڈو ایوارڈ بھی دیا گیا۔ 2006 عیسوی میں اس عظیم کھلاڑی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو چیپٹر ہے وہ ہے گینٹ، جو کہ ایک پرندے کا نام ہے۔ دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں کیا ہے۔ یہ اسٹیٹ کے سلیبس میں جتنے بھی چیپٹرز NCERT میں شامل ہیں وہ سب ہے۔ گینٹ ایک سمندری چڑیا ہے۔ پروں کا رنگ سفید زرد رنگ کی نوکدار چونچ، بطخ جیسے پر، یہ ہے گینٹ کا پورا حلیہ۔ یہ سمندری چڑیا زیادہ تر انگلینڈ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں پائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی فلوریڈا کے ساحلوں پر بھی نظر آتی ہے۔ بہت سی دوسری سمندری چڑیوں کی طرح گینٹ کی خوراک مچھلی ہے۔ اپنی خوراک کو وہ پانی میں غوطہ لگا کر حاصل کرتی ہے۔ گینٹ کے غوطہ لگانے کا طریقہ حیرت انگیز ہے۔ یہ پانی کی سطح سے 50 فٹ سے اوپر تک کی اڑان بھرتی ہے، پھر اچانک اپنے پروں کو بند کر کے سیدھے نیچے آتی ہے اور پانی کی سطح سے ٹکرا کر اس میں غائب ہو جاتی ہے۔ گینٹ پانی میں کئی فٹ کی گہرائی تک غوطہ لگا سکتی ہے۔ اس سے گینٹ کے غوطوں کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مچھیرے سمندر کی گہرائی میں جال ڈالے مچھلی کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ گینٹ غوطہ لگاتی ہے تو کبھی ان کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ مچھیروں کا کہنا ہے کہ جب کبھی گینٹ زندہ پکڑ لی جاتی ہے تو وہ 4 زندہ مچھلیاں اگلتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گینٹ کے منہ میں رہنے کے باوجود مچھلیاں زندہ رہتی ہیں، اور اگر انہیں اسی وقت پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ تیرنے لگتی ہیں۔ گینٹ سال میں ایک بار انڈے دیتی ہے۔ وہ کسی مخصوص جگہ پر ہی انڈے دیتی ہے۔ یہاں وہ فروری کے آخر سے لے کر اکتوبر تک رہتی ہے۔ وہ اپنا گھونسلہ چٹانوں کے ابھرے ہوئے حصے پر بناتی ہے۔ گھونسلہ بنانے کے لیے وہ سمندری گھاس کا استعمال کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ گھاس خشک ہو کر چٹان کے ابھرے ہوئے حصے سے چپک جاتی ہے۔ گینٹ کے گھونسلوں سے کبھی کبھی بڑی عجیب اور حیرت انگیز چیزیں ملتی ہیں۔ ان گھونسلوں میں مکھن لگانے کے چمچے، گولف کی گیندیں، ربڑ کے جوتے اور مور کے پر پائے گئے ہیں۔ مادہ گینٹ صرف ایک انڈا دیتی ہے۔ بچہ گینٹ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اندھا اور گنجا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے پیر چھوٹے اور سر بڑا ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ہی اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیر پھیلا سکتا ہے۔ انڈے سے نکلنے کے 7 دن تک ماں باپ اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ 8ویں دن اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ 9ویں دن وہ زور زور سے چیخنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انڈے سے بچے کی پہلی پرواز تک کوئی 14 ہفتے کا وقفہ ہوتا ہے۔ وقفہ یعنی گیپ رہتا ہے۔ گینٹ کے بچے کی کھال کے نیچے چربی ہوتی ہے۔ جب تک یہ بچے خود مچھلی پکڑنا نہیں سیکھ لیتے ان کا گزارا اس چربی پر ہوتا ہے۔ یہ چربی
صدری کی طرح ان کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ صدری یعنی کہ کپڑے کی طرح، ایک قسم کا کپڑا ہوتا ہے۔ قدرت نے دنیا میں گینڈ جیسے مختلف قسم کے حیرت انگیز پرندے پیدا کیے، ان کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ 2 چیپٹر پڑھے، اور آگے کی ویڈیو میں ہم جو نیکسٹ چیپٹرز بچے ہوئے ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ 8 کلاس کی جو بک ہے جان پہچان NCERT کی، اس کی پوری بک کے ہم MCQs کوشچن سالو کریں گے۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنی پریپریشن جاری رکھیے۔ اللہ حافظ۔